حضرت علی نے انوکھی بات کرتے کہتے نا مجھے فلاں جان سے پیارا ہے، تو شیر تھے نا تو شیروں جیسی باتیں کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار ہے، تو فرمانے لگے سخت گرمی سخت پیاس میں جتنا بندے کو ٹھنڈے پانی سے پیار ہوتا ہے مجھے اس سے بھی بڑھ کے اپنے نبی سے پیار ہے صلی اللہ ایسی مثال عطا فرمائی۔ لوگ وہیں کھڑے ہیں جان سے زیادہ پیارے ہیں، فرمایا نہیں، سخت گرمی میں سخت پیاس میں جتنا بندے کو ٹھنڈے پانی سے پیار ہوتا ہے مجھے اس سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار ہے۔ یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ ہارون رشید کو پیاس لگ گئی تو پانی کچھ دیر سے آیا تو تڑپنے لگا، پانی لاؤ گلا خشک ہو گیا، گھنٹہ ہو گیا، شور کرنے لگا، جلال میں آ گیا، تڑپ لاتے کیوں نہیں، جلدی کرو۔ جب بندہ گرمی میں آتا ہے نا باہر سے تو پانی دیر سے آیا نا تو دل کرتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے گھر میں کوئی بم بھی پھوڑ دے، پانی کو دیر سے آیا ہے، پہلے پانی۔ اس لیے سمجھدار خواتین باہر سے جب کوئی آتا ہے تو پہلے پانی لاتی ہے، پانی پی لے جناب۔ تو ہارون رشید تڑپ رہا ہے، امام مالک قریب بیٹھے تھے، خادم کہنے لگا حضور ایک کنواں خشک ہو گیا ہے اور دوسرا آپ کی شایان شان نہیں، پانی صاف نہیں، تو تیسرے سے بندہ لینے گیا ہے، آ رہا ہے۔ بندہ تھوڑی دیر سے آیا تو ہارون رشید بڑا پریشان تھا۔ اب بات امام مالک کر رہے تھے تو وہ نہ توجہ اس کی پانی کی طرف تھی، پیالہ پانی کا اندر داخل ہوا تو ہارون رشید کا دل کرتا تھا کہ اڑ کے پانی کے قریب چلا جاؤ، لپک رہا تھا پانی کی طرف۔ جب پانی آیا اس کو پکڑایا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بادشاہ ذرا ٹھہر جا، پی لے، نئے آگے ہے نا تیرے قبضے میں ہے، ایک مسئلہ مجھے بتا لے پھر پانی پینا۔ ہارون رشید ایک رات پہلے نا بڑی باتیں کر رہا تھا کہ میں حکومت صحیح چلا رہا ہوں، میرے معاملات بڑے اچھے، اپنی حکومت کی تعریفیں ایک رات پہلے ہو رہی۔ اب جب پانی پینے لگا تو امام مالک اس کو رات والی بات پہ اسے سمجھانا چاہ رہے ہیں، فرمانے لگے بادشاہ رک جا، رک گیا۔ آپ فرمانے لگے اگر یہ پانی ملتا ہی نہ، پورے ملک میں نہ ملتا، پھر تجھے پتہ چلتا پوری دنیا میں نہیں۔ ذرا سوچیں آپ، اگر پانی خدا نہ خواستہ اگر پانی ملے ہی نہ، کا نہ ملتا، پانی کو کوئی اہمیت تو نہیں نا ہم دیتے، نلکا کھلا ہے تو کھلا ہے، اور اگر ملے نہ تو ہماری بنیادی ضرورت ہے پانی، ایک قدم نہ لوگ چل سکے۔ کہا ہارون رشید اگر ملے ہی نہ اور اگر تجھے لینا پڑے ایک پیالہ پانی کا تو کیا دے کے لے گا؟ کہنے لگا میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، آدھی حکومت اور پانی کا پیالہ لے لوں گا۔ امام صاحب فرمانے لگے چل سمجھ میں آ گیا، پی لے پانی۔ اس نے پی لیا تو پیا اس طرح کہ پانی پیالہ منہ سے لگایا تو اتارا تب بھی جب ختم ہو گیا تو امام صاحب فرمانے لگے پی لیا کہ پی لیا؟ فرمانے لگے ایک مسئلہ اور بتا، اب اگر تو نے پانی پی لیا تیرا پیشاب بند ہو جائے، یہ پانی پینے کے بعد پھر پیشاب آنا بھی ضروری ہے، اگر بند ہو جائے تو پھر کیا دے گا؟ تو امام صاحب کی طرف غور سے دیکھنے، فرمانے لگے سوچ کے بتانا۔ کہنے لگا حضور آدھی سلطنت باقی کی بھی دے دوں گا۔ تو امام صاحب نے رومال اٹھایا کندھے پہ رکھا، چلنے لگے۔ کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے اس بادشاہ کے پاس کیا بیٹھنا جس کی پوری سلطنت کی قیمت پانی کا ایک پیالہ ہے، ایک پیالہ پانی کا اگر نہ ملے تو آدھی گئی اور پیشاب نہ آئے تو باقی بھی۔ کہنے لگے تو کس سلطنت کی باتیں کرتا ہے، کل من علیہا، ہر چیز۔ اب یقین کریں ہمارے پاس کو بندہ بیٹھ جائے نا تو ہم اسے ہلنے نہ دیں، ہم اسے کہیں تو تجھے پتہ ہی نہیں اصل بادشاہ میں ہی ہوں۔ میں تو کچھ ایسے لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہوں، مجھے لگتا ہے امریکہ میں بھی حکومت یہی بنواتے ہیں، اتنی زبردست گفتگو کرتے ہیں، اتنا اعلیٰ تجزیہ نکالتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے سارے ملکوں کے بادشاہ ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ اس قدر زیادہ ہم نے اپنے آپ کو تن کے بڑا کر لیا ہے، کنٹرول میں رہے، کنٹرول میں۔ ہلاکو خان نے بڑے لوگ مروائے تھے، بڑے، بغداد میں 20 لاکھ آدمی قتل کروایا اس نے، 20,000 نہیں میں نے کہا، ذمہ داری سے حوالہ دو، کتنے لوگ بولیے؟ 16 لاکھ آدمی اس نے تلوار سے مروایا۔ لوگوں نے نا زیر زمین تہ خانے کھودنے شروع کر دیے، 4 لاکھ آدمی تہ خانوں میں چھپ گیا اور چن چن کے مسلمان مارتا تھا۔ جب ہلاکو کو کسی نے بتایا نا 4 لاکھ بندے چھپ گئے، اس نے نہروں کے بند توڑوا دیے، دریاؤں کے بند توڑوا دیے، پانی زیر زمین چلا گیا، 4 لاکھ آدمی ڈوب کے مر گیا، 20 لاکھ آدمی مروایا۔ ایک دن ایک علاقے میں گھوم رہا تھا، لیمو کھانے کا بڑا شوقین تھا، بازار میں گیا تو ایک لیمو خریدا۔ اس نے دیکھا کہ بازار میں بوڑھے بچے جوان خریداری کر رہے ہیں تو کہنے لگا ابھی بھی اتنے مسلمان زندہ ہیں؟
बनाओ इनकी लाइनें, कत्ल करना है। 3 लाइनें बन गई। एक बूढ़ा आदमी भी लाइन में आ गया, लींबू खा रहा है, उसको हल्का हल्का चूसता है, घोड़े में बैठा है, कत्ल करा रहा है लोगों को। एक बाबा जी पहली सफ में थे, जब पहली सफ कत्ल होने लगी, बाबा जी पिछली सफ में दौड़ के हो गए। हलाकू खां हंस रहा है उसको देख के। माज अल्लाह, जब बंदा होता है ना किसी मनसब पे, फिर वो मजाक उड़ाता है दूसरों का। बाबा दूसरी सफ में आया तो हलाकू खां ने वो भी कत्ल कराई, तो बाबा दौड़ के तीसरी सफ में। आखिरी सफ के कोने पे जब बाबा खड़ा हो गया ना, तो सारे बंदे मर गए। बाबे को कत्ल करने लगा जल्लाद। हलाकू कहने लगा ठहर जा। कहने लगा बाबा तू तीसरी सफ में आया था, तेरा क्या ख्याल था बच जाएगा? बाबा कहने लगा ख्याल नहीं, मेरा यकीन है कि मैं बच जाऊंगा। मेरा शर्त यह है कि यकीन हो अंदर, शर्त यह है कि हंस के कहने लगा हलाकू खां कैसे? तो बाबा कहने लगा अगर अल्लाह चाहे तो बच सकता हूं, अगर अल्लाह चाहे तो मैं। बहुत सारे लोग हैं डॉक्टर लिख के दे देते हैं नहीं बचेगा, वो बच जाता है, क्योंकि बचाने वाला अल्लाह का। अल्लाह चाहे तो बच जाऊंगा। तो हलाकू कहने लगा कैसे? जब ऐसे किया ना, कैसे ऐसे किया ना, तो नींबू हाथ से गिर गया। वो बच्चे प्लेयर नहीं होते, वो गेंद गिनती है तो छलांग लगा के पकड़ लेते। तो बड़ा घोड़सवार था, नेजाबाज था, छलांग लगाई नींबू कैच करने के लिए। कैसे तू कैसे बचे? यूं हाथ घुमाया, नींबू गिरा तो छलांग लगाई, नीचे झुका। जब नीचे झुका ना तो गिर गया घोड़े से। जो पैर था वो घोड़े की रकाब में उलझ गया। घोड़ा डर के दौड़ गया। जब घोड़ा दौड़ा तो जमीन पर जोर जोर से सर लगने लगा। सिपाहियों कहता दौड़ो, इसको पकड़ो। सिपाही भी दौड़े पर घोड़ा काबू ना आया। घोड़ा उस वक्त रुका जब ना उसका चेहरा पहचाना जाता था, ना आंखें सलामत थी, ना नाक